سبحان الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صفت جو سب سے پہلی ہے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس سے متعلق قدر تفصیل آپ حضرات کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ کاموں سے بچنے والے ہیں۔ اس کی بھی قدر تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعوں میں آ چکی ہے۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اس کی بھی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے میں آ چکی ہے۔ آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تزکیے کا مطلب ہے پاک و صاف کرنا، دل کو پاک و صاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں گوشت کا لوتھڑا دیا ہے جو بہت اہم ہے، اس کا نام ہے دل۔ جتنے بھی انسان سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، سب سے پہلے دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ دل اچھا اور پاکیزہ ہوتا ہے تو دل میں ارادے بھی اچھے اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اگر دل گندا ہو گیا ہے تو دل میں ارادے بھی گندے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طریقے پر کچھ ظاہری اعمال فرض و واجب ہیں اور کچھ حرام ہیں، اسی طریقے پر دل کے بھی کچھ اعمال فرض و واجب ہیں اور کچھ حرام ہیں۔ مثال کے طور پر اخلاص ہونا یہ دل کا باطنی عمل ہے۔ جس طریقے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے پر یہ اخلاص بھی فرض ہے۔ یہ اخلاص بھی فرض ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں سب بیکار ہو جائیں، سب بیکار۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آدمی صدقہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کر رہا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جان بھی دے دی، اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ جان دینا بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ جان دینا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو جس طریقے پر یہ ظاہری اعمال فرض ہے، اسی طریقے پر دل کے کچھ باطنی اعمال ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، نہ کسی لیبارٹری میں چیک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فرض ہے۔ جس طریقے پر اخلاص فرض ہے، ایسے ہی شکر کے موقع پر شکر فرض ہے، صبر کے موقع پر صبر فرض ہے۔ اسی طریقے پر کچھ چیزیں ایسی ہیں، دل کی بھی باطنی کیفیات کچھ ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ مثال کے طور پر دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر بغض پیدا ہو رہا ہے، دل کے اندر کینہ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ سب جس طریقے پر جوا کھیلنا حرام، شراب پینا حرام ہے،
جس طریقے پر زنا کرنا حرام ہے، اسی طریقے پر دل کے اندر یہ چیزیں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ دل کے باطنی اعمال ہیں جو حرام ہیں۔ تو کچھ اعمال دل کے اچھے ہیں جو فرض و واجب ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ تو دل کو جو حرام اعمال ہے باطنی طور پر، جو دل کے باطنی کام ہیں نظر نہیں آتے، باطنی کا مطلب جو نظر آنے والی کیفیات نہیں ہے دل کی، اس میں جو حرام ہے ان سے دل کو بچانا، اور جو فرض و واجب ہے ان کو دل کے اندر پیدا کرنا، ان کو دل کے اندر ان کو سمانا، یہ کسی طریقے پر ضروری ہے جس طریقے پر انسان کے ظاہری اعمال ضروری ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دل کے باطنی اعمال خراب ہو گئے تو ظاہری اعمال تو خراب ہوں گے ہی ہوں گے، جو انسان کی فطرت ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، جو انسان کی فطرت ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت مثال کے طور پر کچھ فطری چیزیں ہیں، جیسا کہ غصہ آنا انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ اب جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اپنے غصے کو معتدل رکھتا ہے، وہ اپنے غصے کو معتدل رکھتا ہے۔ آئے گا تو ضرور، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اگر دل پاکیزہ ہے تو یہ غصہ اس سے کوئی ایسا کام نہیں کروائے گا جو اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے۔ اس کو اپنے غصے پر قابو رہے گا۔ جنسی خواہشات ہیں، یہ انسان کا فطری جذبہ ہے، اگر دل پاکیزہ ہے تو یہ فطری جذبہ معتدل رہے گا، کہیں ناجائز جگہوں پر منہ نہیں مارے گا۔ عزت نفس انسان کا فطری جذبہ، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں کسی کے سامنے، یہ عزت نفس ہے۔ لیکن یہ عزت نفس اگر اخلاق صحیح ہوں گے تو یہ عزت نفس کی حد تک رہے گی، اور اگر دل گندا ہوگا تو یہ تکبر تلک چلی جائے گی، اعتدال نہیں رہے گا۔ تو دل کی پاکیزگی اس لیے ضروری ہے کہ انسان سے اعمال بھی پاکیزہ سرزد ہوں، اور اس کے معتدی اخلاق جو اس کی کیا کہتے ہیں، جو اس کی فطری چیزیں ہیں وہ بھی اعتدال پر رہیں۔ اگر انسان کے اخلاق، دل اگر اچھا نہیں ہے، دل اگر پاکیزہ نہیں ہے، دل اگر صاف ستھرا نہیں ہے، دل کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں جنہیں اخلاق کہا جاتا ہے، جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ اچھی ہو تو آدمی کا دل اچھا ہے، اور اگر خواہشات بری پیدا ہوتی ہیں تو گویا کہ دل گندا ہو چکا ہے، دل گندا ہو چکا ہے، اس کے اخلاق خراب ہو گئے، اس کے اخلاق خراب ہو گئے ہیں۔ تو تزکیے کا مطلب اصل یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش۔ عام طور پر اصل میں اخلاق کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی سے خندہ پیشانی سے مل لیا، کسی سے مسکرا کر ملاقات کر لی، لیکن یہ حقیقت میں اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا ایک مظہر ہے، یعنی اخلاق ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کوئی آ گیا اور آ کر کے سلام کر لیا اور خیریت پوچھ لی، اور آپ نے دیکھا ہوگا سامنے والا ہنس کر کے جی الحمدللہ خیریت سے، اور اس کے مڑتے ہی پتہ نہیں کبھی یہی ٹپک پڑتے ہیں آ کر کے۔ یہ اخلاق ہے؟ یہ آپ کا خندہ پیشانی سے ملنا اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہوئی؟ تو یہ خندہ پیشانی سے ملنا اصل اخلاق نہیں، اصل وہ دل کا جذبہ ہے، جس جذبے کے ساتھ آپ کسی سے مسکرا کر کے مل رہے ہیں۔ کسی سے خندہ پیشانی سے آپ اگر ملاقات کر رہے ہیں تو وہ کس جذبے کے تحت کر رہے ہیں، وہ ہے اصل اخلاق۔ اگر وہ جذبہ صحیح ہے تو آپ سے صحیح کام کرائے گا، اور اگر وہ جذبہ غلط ہے تو وہ غلط کام کرائے گا۔ تو تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرے، تاکہ آپ کے جو فطری چیزیں ہیں وہ بھی اعتدال پر رہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کا غصہ بالکل ختم ہو جائے، وہ تو بیمار ہونے کی علامت۔ وہ تو جہاں غصہ آنا چاہیے وہ تو آئے گا، لیکن اگر اخلاق درست ہوں گے تو وہ اعتدال پر رہے گا،
اور اگر اخلاق درست نہیں ہوں گے تو وہ اعتدال پر نہیں رہے گا. اگر اخلاق درست نہیں ہوں گے تو وہ اعتدال پر نہیں رہے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ تھوڑا سا مرچ زیادہ ہو جائے گی تو وہ ہانڈی اٹھا کر کے پھینک دے گا. وہ پلیٹ اٹھا کر کے اپنی جس نے پوری محنت سے پوری تندہی سے اور پوری جفا کشی کے ساتھ اور ساری زندگی سے کہ تو کسی طریقے پر راضی رہے اس نے اپنی ساری کوششیں اور محنتیں اسی پر صرف کر رکھی ہیں کہ کسی طریقے پر یہ سرتاج اس کو تکلیف نہ ہو, گھر میں آئے تو خوش رہے, باہر سے تھکا آ رہا آتا ہے, میری ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو, کھانا پیٹ بھر کر کے کھا لے. جس کی ساری کوششوں کا محور یہی ہے اگر نمک اور مرچ تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو گیا اٹھا کر کے پلیٹ اس کے منہ پر نہیں مارے گا. اگر اخلاق درست ہوں گے, اخلاق اگر درست ہوں گے تو فوراً سمجھے گا کہ بیچاری اتنا کرتی ہے, آج ہو گیا ہوگا کسی وجہ سے. اگر اخلاق خراب ہے تو پھر اس کی جو فطری جذبات ہیں وہ اعتدال پر نہیں رہیں گے, وہ فطری. تو اخلاق اصل میں اتنی اہم چیز ہے انسان کی کہ اگر یہ درست ہو تو ساری زندگی درست ہوتی چلی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس قدر غصے والے تھے کہ آپ اگر چلے جائیں کسی گلی سے, یہ تو بعد کی بات ہے کہ شیطان بھاگ جاتا تھا, لیکن اسلام لانے سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ بچے نہیں رکتے تھے گلی میں آپ کے غصے کی وجہ سے, کیونکہ غصے کی کوئی حد تو تھی نہیں, اس کو جلال تھا, چاہے وہ کچھ بھی کر دے. یہاں تک کہ جلال نے یہاں تک کہ اکسا دیا. چلو یہ سارا ہی قصہ ختم کرتا ہوں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے. بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے, لیکن جب اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی اور وہ اخلاق درست ہو گئے تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے اور آپ خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر تم عمر کے اندر کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ٹیڑھی نظر آئے, اسلام کا جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے کچھ ٹیڑھا نظر آئے تو کیا کرو گے؟ اور یہ سوال اس وقت ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہے, اتنی زیادہ سلطنت, اتنی بڑی دنیا کے اوپر بادشاہت ہے کہ آج اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کو دیکھا جائے تو 25 ملک ہے اس کے اندر. یہ بادشاہ جب ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ سوال کر رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا, لاغر سا, کمزور سا, اور اس نے کہا اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اگر ٹیڑھا دیکھیں گے آپ. اچھا, اگر اعتدال پر اگر اخلاق درست نہ ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ عمر کے سامنے اتنی ہمت, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو اپنی تلوار سے عمر کی ٹیڑھ کو سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں آئے, دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور پرنالے کا پانی گر رہا ہے مسجد نبوی کے اندر. یہ کس کا پرنالہ ہے بھائی؟ یہ مسجد نبوی میں کیسے پانی گرے گا؟ توڑ دیا اس کو, امیر المومنین تھے, توڑ دیا. مسجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی کسی کے گھر کا پرنالہ اس میں گرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا. حضرت عباس نے دیکھا پرنالہ توڑ دیا, پوچھا کس نے توڑا؟ امیر المومنین نے توڑا. امیر المومنین آپ نے میرے گھر کا پرنالہ کیوں توڑ دیا؟ کہ یہ پرنالہ اس لیے توڑ دیا کہ اس کا پانی مسجد میں گر رہا تھا. کہ مسجد میں گر رہا تھا یہ تو آپ کو نظر آیا, لیکن یہ میں نے کس کی اجازت سے لگایا؟ یہ تو پوچھ لیتے کہ کس کی اجازت سے لگایا. یہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر کے لگایا تھا اور آپ نے اجازت دی تھی. بس ایک دم کایا پلٹ گئی. عباس مجھ سے بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا اور میں جھکتا ہوں, تم میری کمر پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو وہیں ضبط کرو جہاں پر یہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے امیر المومنین چھوڑیے, بس آپ نے اجازت دے دی, میں لگوا لوں گا اس کو. کہ نہیں, مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم میری کمر پہ کھڑے ہو کر کے اس کو نہیں لگا دو گے وہاں پر. یہ عمر کے اخلاق کی درستگی کا حال ہوا کب؟ یہ عمر کے غصے کی حالت ہوئی کب؟ جب اخلاق درست ہو گئے. جب اخلاق درست ہو گئے, اخلاق کے اندر پاکیزگی آئی, ایک دم کایا پلٹ گئی.
اخلاق کے اندر طہارت آئی، ایک دم کایا پلٹ گئی. اسی کو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین جو ہیں وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں. اب ہم اپنے اخلاق کا تھوڑا سا جائزہ لے کر کے ہمارے اخلاق درست ہیں یا نہیں، ہماری جو فطری چیزیں ہیں وہ اعتدال پر ہے یا نہیں، ہمارے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ اعتدال پر ہے یا نہیں، ہمارے اندر جو کام کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ اچھے کام کے زیادہ ہوتے ہیں یا برے کام کے زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر کامیاب مومن کی صفت دیکھ لیں، اس کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو اسے اچھے کاموں کی طرف اکساتے ہیں. اور ہمارے جذبات کیسے؟ یہ اخلاق کی درستگی کیسے ہوگی؟ یہ اخلاق کی درستگی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، صحبت اختیار کرنی پڑے گی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک مقصد لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آیات پڑھ کر کے بھی سنائیں گے اور پھر تزکیہ بھی کریں گے. جب بتا دیا تو پھر یہ بات لمبے رخ کی طرف جا رہی ہے اور میرا اتنا وقت غالباً نہیں ہے نا، ٹائم ہو گیا ہے. اس وجہ سے انشاءاللہ اس بات کو موقوف رکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی. بہرحال آدمی اپنے ہر عمل کو سوچ لے، تھوڑا سا سوچ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں.